بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری، منتظم اللہ ختم نبوت فورم، اپنے نئے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت معزز شخصیات شرکت کریں گی۔ جو حضرات تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش میں کروں گا کہ برائے کرم آپ اس ویڈیو کا لنک اپنے واٹس ایپ کے اوپر، گروپوں میں، پرسنل فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اور جہاں کہیں بھی آپ کے کوئی تعلق واسطے ہیں سوشل میڈیا پر شیئر کر دیجیے۔ آپ اس لنک پر کلک کر کے آپ آج کی ہماری بہت اہم گفتگو کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ صاحبان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب تشریف لایا کریں تو آپ کے پاس جو نالج ہو، کسی بھی چیز کا کوئی علم ہو تو وہ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے علم سے سبھی لوگ جو ہے وہ استفادہ کر سکیں۔ اور ویسے بھی علم چھپانے کے لیے نہیں ہوتا، حکم تو یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ تمہیں کوئی ایک چیز کا بھی علم ہے تو وہ پہنچا دو۔ تو ہمارے سننے دیکھنے والوں میں بہت سے صاحبان علم ہوتے ہیں جن کے پاس مختلف نوعیتوں کا علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس سائنس کا علم ہے، کسی کے پاس دین کا علم ہے، کسی کے پاس دنیا کا علم ہے، کسی کے پاس کوئی سیاست کا علم ہے۔ تو علم بہت سے ہو سکتے ہیں، چونکہ اسلام کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، بہت سی سازشوں کا سامنا ہے۔ تو ان سازشوں کو پھر بانپنے کے لیے مختلف علوم اور فنون کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ جب دشمن اپنا محاذ بدل کے آتا ہے تو یقینی سی بات ہے پھر اس محاذ کی جو ضروریات ہیں وہ پیش نظر ہوتی ہیں۔ تو لنک یہاں پر ہم نے شیئر کر دیا جی، گفتگو کرتے ہیں۔ کل بہت اچھی گفتگو ہوئی، میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اور میں نے بھی شرکت کی تھی گفتگو میں۔ مرزا جونیئر انجینئر محمد علی صاحب جو تھے، ان کے ایک شاگرد خاص اور فالور اور مرید جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ تشریف لائے تھے۔ تو وہ شاہ صاحب ابھی بھی ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ لازمی شرکت کیجیے۔ اور کل کافی معاملات سلجھ گئے تھے اور کافی معاملات حل ہو گئے تھے، تو جو معاملات رہ گئے ہیں وہ ابھی بیٹھ کے مزید حل کر لیتے ہیں، یا کوئی اور ان کا کوئی فالور ہو، اماد الاسلام صاحب ہیں، وہ تشریف لائیں۔ اور آج کل تو وہ ویسے بھی مرزا صاحب جو ہیں وہ مناظروں کے چیلنج کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی گفتگو ہونی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ احمد رضا اس کے اوپر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سر، جی بالکل، وہ وعلیکم جو کل آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی، آواز کلیئر ہے۔ جی، وہ کل شاہ صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ایک نا اصل میں ایک آڈیو مجھے سینڈ کی تھی، واٹس ایپ کال لکھی تھی انہوں نے یہاں لائیو پروگرام کے دوران۔ اس اچھا، پہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں وہ پلے کروں گا۔ وہ ایک قادیانی کا اعتراض تھا جو کہ ان کا بھی وہی مقدمہ تھا، اور اس پہ انہوں وہ نے آڈیو مناظرہ کرنا اگر تھا۔ آپ ابھی، مجھے بھی کافی میسج آئے تھے کہ وہ آڈیو نہیں سنائی، ہاں جی، وہ ہاں کون سی آڈیو ہے؟ وہ سنا دیں ذرا جی، وہ ابھی۔ ایک قادیانی کا اعتراض ہے، اور میں چلیں ابھی سنا دیتا ہوں۔ ایک منٹ میں یہاں پہ شیئر کر لوں۔ آئیے آواز شاہ صاحب؟ بات نہیں آ رہی؟
एक मिनट आप शाह साहब, एक मिनट। आप अपने अभी सिस्टम आएगी। को, सिस्टम की वॉइस का वो ये देना। ऑडियो है, एक मिनट। मुझे एक बात पता है, आप हैं बरेलवी और ये आवाज आपके आ रही है? इमाम मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो आपके इमाम है। आवाज आ रही है? जी आ रही है, हेलो आवाज आ रही है भाई। हेलो शाह साहब, आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ आवाज आ रही थी, आप मुझे चलाते आवाज, रहें। हेलो शाह साहब, आवाज आ रही है? यार कमाल हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हेलो, आपकी आवाज अहमद रजा मुझ तक पहुंच रही है? कोई और दोस्त भाई आए, असद भाई आए या कोई, ताकि पता चले। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है शाह साहब? वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है। वो ऑडियो की आवाज आ रही थी? जी ऑडियो की आवाज भी आ रही थी। चलिए मैं दोबारा फिर शेयर करता हूँ, वो ऑडियो मैं दोबारा सुनाता हूँ। मुझे एक बात पता है, आप हैं बरेलवी और आपके इमाम मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो आपके इमाम हैं, वो देवबंदी वहाबी शिया नेचरी चक्रालवी इनको उम्मत मुस्लिमा में शामिल ही नहीं समझते, काफिर मुर्तद जिंदीक कहते हैं। और इनके माँ बाप जो आपस में ताल्लुकात करते हैं वो जना है, और इनके औलाद वल्द जना यानी हरामी बच्चे हैं। आपके इमाम का फतवा है, तो वो सारों को, सारे फिरके वालों को काफिर कहते हैं। और आपके जो असेंबली है वो सारों को मुसलमान कहती है। तो पता है कौन सही कह रहा है? राय दोनों का अलग अलग है। पाकिस्तानी असेंबली सबको कहती है मुसलमान, आपके इमाम सबको कहते हैं काफिर, मुर्तद जिंदीक कहते हैं। तो कौन सही कह रहा है बताइए, इसका जवाब दीजिए। जी शाह अच्छा, साहब, बात की समझ आ गई है? ये ऑडियो किसकी है? ये एक कादियानी की ऑडियो है, और ये उस कासिम से उस कादियानी ने ऑडियो सेंड की थी, और उसने कहा था मेरा भी एतराज यही है कि आप लोग जो एक दूसरे को, आला हज़रत ने कुफर के फतवे लगाए हैं, इस पर कह रहा था मैंने मुनाजरा करना है। हाँ बिल्कुल यार, वो शाहजी आए ना यार, शाहजी को बुलाएं। मैं शाह जी को कोशिश कर रहा हूँ कॉल करूँ, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। क्योंकि ये तो बड़ा बड़े मसले हल हो गए हैं यार। जी जी और आज की गुफ्तगू तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी। अगर वो तशरीफ लाते हैं, या कोई और आ जाए यार, कोई मसला नहीं, कोई मर्दई आ जाए या भले का नहीं आ जाए, ये कॉल दोनों का में। लिंक मुझे शेयर किया, कोई आना चाहे आ जाए। हाँ तो कोई भी आ जाए फिर, ताकि, क्योंकि मुझे पता है ये इन सब का इतराज ये है, तो बड़ी जल्दी आएंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। जिस जिसका ये इतराज है ना, वो सामने आए, तो सामने बैठ के बात होने वाली है। ये तो नहीं कि भाई मतलब ये कि तुम ऑडियो ऑडियो फेंक के भाग जाओ और बाद में हम ढूंढते रहे कि बंदा किधर है, बंदा कौन है। जी
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन? अस्सलाम मैं अभी वालेकुम शाह मोबाइल पर हूँ तो मुझे। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाह साहब, ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा शाह साहब, उतनी देर ये अहमद भाई कॉल करते हैं उन्हें, तो मैंने बस ये पूछना था थोड़ी सी कि आपका जो चैनल बंद हुआ है उस पे आपने यूट्यूब की सपोर्ट पे कोई ईमेल वगैरह नहीं करवाई, वो आप सू करें उनको तो रिवाइव हो जाता है। मेरे दोस्तों के चैनल बंद हुए थे दो तीन के, वो एक और बड़ा सेलिब्रिटी है रजा समो, उसका चैनल बंद हुआ था, वो सारे रिवाइव हुए हैं। कोई या तो कोई आईटी एक्सपर्ट आप थोड़ा सा मतलब कि हायर करके वो रिवाइव हो जाते हैं, आप थोड़ा सा मुकदमा लड़ें तो उसमें आपको मिल जाता है चैनल वापस। तो आप, मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना वो किसी को हायर करके या कोई कोई भी आपका जो वो करे, वो यूट्यूब की सपोर्ट पे, यहाँ पे ऑफिस तो नहीं है बेसिकली पाकिस्तान में, लेकिन उनकी सपोर्ट पे ईमेल्स करके उनको मतलब कि उनके जितने भी इतराजात होते हैं उनको दूर करें कि जी उन्होंने पता नहीं क्या क्या, मतलब वो पूछेंगे आपसे कि ये चीजें हमने नोट की हैं, तो उनको आप मतलब सेटिस्फाई करते हैं तो वो आपको रिवाइव कर देते हैं चैनल आपका। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि वो उसमें बड़ी चीजें हैं, बड़ा खजाना है उसमें, उस चैनल में, तो अगर हम बिलाल उसे भाई बिलाल भाई गुजारिश ये है कि बहुत से दोस्तों ने, बहुत से लातादाद दोस्तों ने व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता किया जी, वो अपना पासवर्ड तो अपना ईमेल तो अपना ये वो हमें दें, हम उसको ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ पर मुख्तसर तो जो अर्ज ये है कि हम किसी को नहीं जानते भाई, सोशल मीडिया है ये। यहाँ पे आती है कि दांत दिखाने के कोई और, खाने के कोई और। यहाँ पे कौन क्या है हमें क्या पता। यहाँ बड़े बड़े आस्तीन के सांप और बहुत बहुत जनाब मुनाफिकीन और बड़े बड़े जनाब खिलाड़ी लोग बैठे हैं। किसकी नीयत क्या है हमें नहीं पता। हमने किसी के पेट के अंदर घुस के नहीं देखा, तो हमने हर एक के साथ माजरत ही कर ली कि नहीं भाई हम ये माजरत ये नहीं काम कर सकते। रही बात चैनल, चैनल टेंशन को नहीं, क्या टेंशन। देखिए ना ये अपना तो एक सीधा 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 जो सिराते मुस्तकीम वाले हैं हम। हाँ जी, वो सिराते मुस्तकीम, कोई टेढ़पन है ही नहीं। अपना तो एक है बस, एक अकीदा, एक नजरिया, एक है। वो क्या है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक मेरा मालक, मेरा सोना, मेरा खालक, मेरा प्यारा, मेरा प्यारा, मेरा सोना, मेरा रब, मेरा अल्लाह हर चाहत के ऊपर कादर है। वो जो चाहता है वो करता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। उसका ये निज़ाम है, ये निज़ाम, उसके निज़ाम के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। उसका निज़ाम अपना, वो इस कायनात का प्रोग्रामर वो है, इसकी प्रोग्रामिंग उसकी है। उसने किया, सब कुछ किया, करता है, कर रहा है। वो माजी, हाल, इस्तकबाल सब के मामलात का करता धरता वो खुद है। वो साने है, वो क्रिएटर है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो रब है, वो रब्बुल आलमीन है। हर निज़ाम उसके पास है। ये चैनल भी उसके निज़ाम का एक हिस्सा है। इस चैनल का क्रिएटर वो खुद है, इस कंप्यूटर का क्रिएटर वो खुद है, हमारे दिमागों का क्रिएटर वो खुद है, हमारी सोचों का खालिक और मालिक वो खुद है, पूरे निज़ाम का मालिक वो खुद है। हमें इतना ही है बस कि थोड़ी सी कोशिश कर लो। बस हमें क्या था कि लईसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो ये जो उसने वादा किया था ना कि कोशिश कर तू, तो वो कोशिश हमने करके देख ली है। बस अपने वो हाथ खड़े भाई, खलोते साइड पे खड़े हमने की है कोशिश। दो चार ईमेल ने ये वो जो था एक फॉर्मेलिटी वो पूरी की, बस बस इतना काम खत्म, गेम खत्म। हम मरफूल कलम हो गए, हमने जो करना था कर दिया। ना तो ये चैनल हमारा, ना ये वीडियो हमारी, ना ये आवाज हमारी, ना ये इल्म हमारा, ना ये इस्लाम के दिफा हमारे। हम तो वो एक वो हैं, क्या इसका नाम है, जंगी घोड़े हैं कि एक सिपाही, एक मुजाहिद, एक जंगजू। जिधर हमें हमारी लगाम खींचेगा हम चल पड़ेंगे, जिधर बांधेगा बांध जाएंगे, जिधर खड़ा करेगा खड़े हो जाएंगे, जब चलाएगा चलेंगे, जब चारा डालेगा तो खा लेंगे, चारा रोक देगा तो फिर भी भाई भूखे प्यासे रह लेंगे।
ہم تو وہ ہیں، ہمارا کردار صرف اتنا ہی ہے، صحیح. بس یہی ہے، بات ختم، گیم ختم، گیم دی اینڈ. لیکن یہ ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہوا ادھر کی چلے ادھر کی چلے، خوشی آئے تو پھر بھی سبحان اللہ، غمی آئے تو پھر بھی سبحان اللہ. پھر دو لقمے، ابھی بھی میں چاول کھا رہا ہوں سامنے، یہ 2 لقمے وہ دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر. نہیں دیتا تو پھر بھی اللہ تیرا شکر، سبحان اللہ، مالک کیا ہی بات ہے. بس اتنا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہم اس دین کے ٹھیکیدار تو نہیں ہیں؟ وہ تو خود کہتا ہے میں اس کا حفاظت کرنے والا خود ہوں، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں محافظ ہوں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہاں، اس ذکر کا، اس اسلام کا، اس دین کا، اس قرآن کا وہ خود محافظ ہے، خود محافظ ہے. ہاں، کوئی پھولے نہ سمائے کہ میں کوئی دین کا ٹھیکیدار ہو گیا، میں اگر نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں چلے گا ہی نہیں. نہ نہ نہ، ٹھپ ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا. ایسا نہیں، وہ کسی کی بھول ہے. وہ تو بڑی نعمت ہوتی ہے. یہ تو ایک تیرے پاس نعمت ہے، تو نعمت کی ناقدری کرے گا، تجھ سے نعمت لے لی جائے گی. بس اتنا ہی ہے. ہاں، ہم اپنے آپ کو ضرور ملامت کرتے ہیں تنہائیوں کے اندر کہ اس کی چاہت کے اوپر تو خوش بڑے ہیں، لیکن اپنی خطاؤں اور اپنی اس کے اوپر نادم بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں کہ کہیں یہ تو نہیں کہ بھائی پس پردہ ہم سے کوئی نعمت لے لی ہو. لیکن وہ پھر ایک نا غیبی اس کی ایک صدا آتی ہے اور ہمارے دلوں کو، ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ اگر اس کی ناراضگی ہوتی نا تو میں ابھی یہ سٹریم نہ کر رہا ہوتا، ابھی میں یہ سٹریم نہ کر رہا ہوتا. وہ پھر مستقل لے لیتا ہے، وہ پھر دوبارہ توفیق نہیں دیتا جب وہ ناراض ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں معاملات کچھ ہو رہا ہے، گل وچ کوئی اور ہے. بس اتنا ہی ہے. بلال بھائی بات سمجھ آ گئی ہوگی؟ ہاں جی، بالکل. جی جی. تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کریں گے یار، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. پہلے سے ستھرا اور نکل کے کام سامنے آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. وقت لگے گا، تھوڑا سا وقت لگ جائے گا نا، کوئی نہیں، لگاتے ہیں. ہمیں مت ہارنے والے نہیں ہیں. جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے. اب میرا خیال ہے وہ ہیلو، آ گیا. اب وہ زندگی ہو جائے گا، ہو گیا. وہ شاہ صاحب غدار ہو جائے گا. ہیلو، جی ٹھیک ہے. کیا میری آواز نہیں آ رہی؟ کیا مسئلہ ہے؟ آ گئی ہے، ٹھیک آ گئی ہے. تو پتہ نہیں پھر نیٹ کے بھی پرابلم چل رہے ہیں نا. تو بہرحال آپ سٹریم لے کے چلیں بھائی امر رضا. تو جی شاہ صاحب، یہ میں نے ایک اسکرین شیئر جی کی تھی، اگر اس پہ آپ کوئی بات کرنا چاہیں. جی، یہ دیکھیں، پیر یہ بابا سید جی، جماعت علی شاہ صاحب، ان کی جی پیش یہ گوئی بابا 25. جی یہ بابا جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ختم نبوت کے بہت بڑے بابا جی تھے. یہ وہ بابا جی ہیں کہ بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور. یہ وہ بابا جی ہیں جنہوں نے مرزیت اور مرزے کو زمین میں گاڑ دیا ہمیشہ کے لیے. اور موچی گیٹ لاہور 25 مئی کی رات کو آپ خطاب کر رہے تھے، اور آپ نے جب فرمایا تھا کہ اے مرزے زمانے کے کتے، تو 24 گھنٹوں کے اندر مرے گا، تو نہیں اب زیادہ تو رہ سکتا. آپ نے یہ جملہ خبریہ ارشاد فرمایا تھا. اور خبر جو ہوتی ہے نا، خبر یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ خبر ایسے نہیں کوئی دے سکتا. بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور. حقیقت شاید میں سمجھتا ہوں کہ مرزا جونیئر نے وہ حقیقت بولی ہے کہ ان بابوں کا واقعی خدا کوئی اور ہے جو ان کو یہ خبر دیتا ہے.
جو ان کو خبردار کر دیتا ہے کہ ایسے ایسے ہونے لگا ہے. تو انہوں نے جناب پھر وہ خبر دے دی کہ بھائی 24 گھنٹوں کے اندر نہ تو جائے گا. تو یقین جانے آج بھی آپ سیرت المہدی صفحہ نمبر 9 10 11 12 اٹھا کے دیکھیں, مرزا غلام قادیانی کی موت کے احوال مفصل لکھے ہوئے ہیں. مرزا قادیانی کا بیٹا, اس نے حالانکہ بڑا چھپانے کی کوشش کی, بہت اس میں سے چیزیں نکالنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی پھر بھی سچ تو سامنے آنا ہی تھا نا, بول, کیونکہ سچ تو سچ ہے نا, وہ سچ آنا ہی آنا ہے. حالانکہ وہ اس کی سیرت المہدی پرانی جو اولڈ ایڈیشن تھا اس میں لکھا ہوا تھا, جو 1923 والا چھاپا تھا, کہ بھائی مرزا قادیانی جب مرنے لگا تھا تو اس کے منہ سے بھی غلاظت نہیں کر رہی تھی, لیکن انہوں نے اب نئے ایڈیشن کے اندر سے وہ چیزیں نکال دی ہیں. تو بہرحال سچ سامنے آ ہی گیا پھر بھی. تو بابا جی نے پیش گوئی کر دی کہ ایسے ہوگا. طریق گواہ ہے کہ بھائی یہ جب وہ بیان کر رہے تھے نا, بیان کر رہے تھے 10 10:30 کا ٹائم تھا, تو 25 مئی کی رات 10 10:30 بجے مرزا غلام قادیانی کو بولو براز شروع ہو گیا تھا, اوپر نیچے دونوں سے جگہ سے شروع ہو گیا تھا, اور 25 مئی کو مر گیا تھا مرزا غلام, تقریباً 10 10:30 ہی تھے. یعنی مطلب یہ کہ کیا ہوا ٹائم, یعنی ٹھیک 12 گھنٹے بعد, ٹھیک 12 گھنٹے بعد مرزا غلام قادیانی واصل جہنم ہو چکا تھا. اس کو کہتے ہیں بابوں کا خدا کوئی اور, کتابوں کا خدا کوئی اور, اس کو کہتے ہیں کہانیاں کہانیاں, یہ ہے کہانیاں, یہ ہے کہانیاں. وہ نشئی اگر سامنے تو اس کو لے کے آؤ کہانیاں, اس کو یار سامنے تو لاؤ, مرزا جونیئر جیلمی کو میرے سامنے لاؤ, اس سے میں بڑے مرزا جی کی یہ کرتوت تو ذرا پوچھوں کہ پھر کیا ہوا پھر بڑے مرزا جی کا, یہ بڑے مرزا جی کی تو یہ بتاؤ ذرا ہمیں. کہانیاں نشئی دا پتر نہ ہوئے. تو چلو جی, اللہ حافظ, میں جاتا ہوں, آپ سٹریم سنبھال لیں. السلام علیکم. جزاک اللہ. احمد بھائی, جی وہ آپ کی, میں نے خیال آپ کے چینل پہ ویڈیو دیکھی تھی آج, وہ جہاں پہ یہ جہنم واصل ہوا تھا, وہ گھر کی کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ اس کی ہسٹری اب کیا ہے, کون رہتا ہے اور کس کے انڈر ہے وہ گھر؟ ویسے تو اکثر میرا گزر وہاں سے ہوا ہے, برانتھ روڈ سے, لیکن وہ میرے چینل پہ نہیں, شاید آپ نے ضیاء رسول بھائی کے چینل پہ دیکھی ہو. تو لیکن ایز سچ میں نے کبھی تردد نہیں کیا کہ چیک کیا جائے کہ وہ بلڈنگ کون, لیکن ویسے وہ جو ہے نا وہ کمرشل ایریا, وہاں پہ وہ مارکیٹ ہے, وہ ہارڈ ویئر کی ہول سیل کی مارکیٹ ہے کافی بڑی, لیکن ایز سچ مجھے نہیں پتا کہ وہ ریزیڈینشیل ایریا میں وہ بلڈنگ ہے یا وہ وہیں پہ مارکیٹ میں ہے, کیونکہ گزر وہاں سے ہوتا ہے, لیکن ایز سچ میں نے کبھی وہاں پہ تردد اتنا نہیں کیا کہ دیکھا جائے کہاں پہ مرزا مرا تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی احمد بھائی, محمد اشفاق صابری ملا سے بات کر رہا ہوں. ویسے مجھے یہ اسٹریم یارڈ چلانا نہیں آتا, اگر چلانا آتا ہوتا تو اسکرین شیئر کا کچھ آپشن وغیرہ کا اگر ہوتا مجھے اگر بتا دیں, تو میرا دل تھا ایک ویڈیو چلانے کے لیے. تو ویڈیو کس کی ہے؟ انجینئر مرزا کی ہے ایک. وہ اصل میں نا ویڈیو ایسے نہیں ہم چلاتے, اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا اسے نا تبدیلی اس کے اندر کر کے چلائی جاتی ہے. تبدیلی اس قسم کی کہ تصویر کو کوئی بلر کر دیا جائے یا اس کے اوپر کوئی نشان لگا دیا جائے. اسی طرح آواز میں تبدیلی ہے, یا آواز کے پیچھے بیک اینڈ پہ کوئی میوزک لگا دیا جائے, یا آواز کو تھوڑا تیز کر دیا جائے تاکہ کاپی رائٹ کا ایشو نہ بنے. مطلب وہ نا میچ سیم سے میچ نہ کرے, ورنہ پہلے بھی ان بغیرتوں نے ہمارا چینل جو ہے نا ختم نبوت ٹائم غالباً 2 لاکھ سبسکرائبرز ہونے والے تھے, تو انہوں نے اڑا دیا. ابھی ہم یہ بلال بھائی کہہ رہے تھے کہ کریں, تو ہم انشاءاللہ رابطے میں وکلاء کی ٹیم کے ساتھ بھی, کہ ہمیں اگر اس کیس کو کورٹ میں دائر کرنا پڑا اور وہاں سے ہمیں کوئی اسٹیٹمنٹ لے کے یوٹیوب کو فارورڈ کرنی پڑی, تو ہم انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اللہ کے فضل سے. باقی ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. بلال بھائی آج کا, اور اشفاق بھائی بھی, اسلام اللہ بھائی ہمارے بزرگ بھائی موجود ہیں. آج کا جو پروگرام ہے یہ مرزا قادیانی کی پیدائش اور وفات, یہ دونوں چیزیں برابر پہ رکھ کے انشاءاللہ چلیں گے. اور اگر کوئی قادیانی ہے گا, میں کمنٹ میں دوبارہ پھر لنک دے رہا ہوں کال کرنے کا,
اور اگر کوئی قادیانی آئے گا، کوئی مرزائی آئے گا، جونیئر والا، سینئر والا، انشاءاللہ انہیں بھی لیں گے اور پورا ٹائم بولنے کا دیں گے اور ان کے من پسند موضوع پہ ڈیبیٹ ہوگی. کوئی قادیانی ہو آنا چاہے آ جائے. حیات عیسیٰ، وفات مسیح، اجرائے نبوت، ختم نبوت، جو تمہارا من پسند موضوع آج لے کے آ جاؤ. ہم یہاں بیٹھے ہیں تمہارے ساتھ مناظرہ کر کے، چاروں شانے چت کر کے انشاءاللہ اٹھیں گے اللہ کے فضل سے. اور ابھی میں بلال بھائی آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ نے اگر کوئی گفتگو کرنی ہو کریں، تاکہ میں کچھ حوالہ جات کی ترتیب سیٹ کر لوں اور پھر ان حوالہ جات کی طرف آگے میں نے بڑھنا ہے. جی گفتگو میں بس یہی ہے، پیدائش اور اس کی جو جہنم واصل ہوا ہے، دونوں پہ لعنت ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں ہی غلاظت سے بھرپور ہیں، اس کی پیدائش بھی اور اس کی جو مرگ ہے، دونوں ہی غلاظت سے بھرپور ہیں. تو مطلب کہ اس میں جو ہے وہ 26 مئی کو بس وہ تڑکا مزید لگائیں گے اسے. ٹھیک ہے، جی تو اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ منگل کے دن ہے، اسی کو منحوس دن کہتا تھا، اور اسی دن منگل کو ہی وہ مرا. جو اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے اپنی، اس میں اپنے باپ کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ منگل کو میرا باپ منحوس جانتا تھا اور منگل کو ہی وہ مرا. اچھا چلیں بلال بھائی، اور کوئی بات ہے ابھی؟ نہیں جی، تھینک یو. اچھا میں آپ کو بیک سٹیج کر رہا ہوں، آپ نے دوبارہ پھر آنا وہ آ جائیے گا. بھی آپ ہو سکے تو یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ یہاں پہ نہ رکیے. اگر دوبارہ آنا وہ آپ آ جائیے گا. ایک دو باتیں میں کروں گا اور پھر آگے لے کے چلوں گا. اس سے قبل میں اسلام اللہ بھائی کو موقع دوں گا اگر وہ کوئی گفتگو کرنا چاہے، ورنہ دو حوالہ جاتا ہوں انہیں آپس میں رکھ کے ان کا تقابلی جائزہ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ بہترین آ رہی. اسلام اللہ جی بھائی. شکریہ. اچھا، آج کا جو موضوع ہے مرزا صاحب کی فحش پیدائش اور موت پر ایک نظر. جی اچھا، یہ صرف مرزا صاحب کی پیدائش ہی فحش نہیں تھی. ذرا غور کریں، میں دوستوں کی نظر ایک اور طرف دلوانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ مرزا صاحب جب دوام پیدا ہوئے، پہلے اس کی بہن نکلی، بڑی فحش قسم کی یہ لکھی ہوئی ہے. اب ہم تو ناقل ہیں، نقل کرنے والے، اب ہم تو بات بتائیں گے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اگر وہ فاحش ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا، وہ مرزا صاحب کا سر جو ہے بہن کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا جب پیدا ہوئے. اچھا، میرا کہنا یہ ہے کہ ٹانگوں میں سر پھنسے اور ٹانگوں کا وزن کہاں ہوتا ہے؟ کندھوں پہ. مرزا صاحب اپنی بہن کے ساتھ کیا کر رہے تھے اپنے ماں کے رحم میں کہ وہ سر ٹانگوں میں ہی رہ گیا؟ تھوڑا سا ذرا نا دوست اسلام اللہ بھائی اتنے وقت پایا غیر انہیں اتنے وقت پایا ایسے تسی کہہ رہے ہو کیا کر رہے جی یہ ماں، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں ہی اپنی بہن کے ساتھ کیا کر رہا تھا. پکڑن پکڑائی کھیل رہا تھا. ہاں، یہ اس کی پیدائش وہ ہے سو ہے بڑی، مطلب پیدائش بھی ایسی کہ مرزا صاحب خود اپنی ماں کے پیٹ سے ہی بے غیرتی لے کر پیدا ہوئے ہیں. لیکن اسلام اللہ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ دعویٰ اس کا نبوت کا. مرزا قادیانی کو مرزائی حضرات نبی مانتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے یار، شرم حیا بھی کسی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور دعویٰ اس کا نبوت کا ہے، لیکن ایک یہ شریف انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اپنا سارا ایک وہ سینیریو بیان کرتا ہے کہ کس طرح پیدا ہوا، پہلے یہ نکلا، اور پہلے اس کی بہن نکلی، پھر یہ نکلا، ٹانگوں میں سر پھنسا تھا، یہ تھا وہ، یہ ایک مہذب معاشرے کا شخص یہ گفتگو نہیں کر سکتا. یقین کریں ہم ان کو ان کی زبان بند کرنے کے لیے الفاظ جب استعمال کرتے ہیں ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے. اور حقیقت بات ہے کہ پھر ہمیں شرمندگی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ یار یہاں ہماری خواتین مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، بیٹھی سن رہی ہیں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، لیکن ہم مجبور ہو جاتے ہیں ان الفاظ کو نقل کرنے کے. جیسے شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم تو ناقل ہیں، ہم نے نقل کرنا ہے، تو ہمیں مجبوراً جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں لے کے جا کے انہیں کہیں نہ کہیں جو ہے نا پھر اتارنا پڑتا ہے. یہ اتنا گندا بے تھا. شک بے شک بے شک یہی چیز ہے کہ مرزا صاحب نے جو جس طرف اشارہ دلا بھی دیا کہ میرا سر میری بہن کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک، اچھا، تو یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب اپنی ماں کے پیٹ سے ہی بے غیرت پیدا ہوئے. اچھا، اب 26 مئی موت کا جو دن ہے ان کا، اس کا مرزے کا،
تو اس کو 25 مئی رات کھانے کے وقت ہی جو ہے نا وہ کام شروع ہو گیا تھا، موک لگ گئی تھی 10 جسے لکھا ہوا ہے، ٹھیک. تو وہ اس کی جو یارانے تھے وہ قاضی یار سے تھے، کالو سے تھے، کالے سے تھے، جلاش سے، ہاں جی وہ اس کا اچھا ٹیچی آتا ہوتا تھا، درشنی آتا ہوتا تھا، مٹھن لال، میٹھی روٹیوں والا، حفیظ، یہ سب آتے جاتے تھے. یہ مرزا قادیانی کو بزی رکھتے تھے. اسلام اللہ بھائی یہ دیکھیں، ٹیچی، درشنی، مٹھن لال، حفیظ اور جلاش، کالا، کالو، یہ مرزا قادیانی کو بزی رکھتے تھے. اور حکیم نور الدین وہ جو ہے اس کی بیوی نصرت بیگم، اس کو انٹرٹین کرتا رہتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک نام آپ بھول گئے، بابو الہی بخش تیرا حیض دیکھنا چاہتا ہے. باقی یا پلیدی سے خبر پائے. انسان اسی وقت جاتا ہے جب وہ دوسرا ساتھی پاک ہو، ٹھیک ہے. اچھا وہ بھی ایک بابو الہی بخش بھی اس میں شامل ہے. بالکل. اگر آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں رک جائیں، اور اگر آپ نے بات مزید کرنی ہونی تو آپ پھر یوٹیوب پہ چلے جائیں. میں نے جو پہلے ایک نا پوسٹر شیئر کیا تھا، میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب کو کچھ کام تھا اس لیے وہ چلے گئے، اس پہ تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی. اور وہ میں یوٹیوب پہ جا رہا ہوں، میں دوبارہ آ جاؤں گا. جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اس پہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. پوسٹر آپ کے سامنے موجود ہے. عمر بھائی پوسٹر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد بھائی. اچھا پوسٹر آپ کو پوسٹر پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ 26 مئی یوم نجات پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیش گوئی. آپ رحمت اللہ علیہ نے 25 مئی 1908 کو رات 10:30 بجے موچی گیٹ لاہور میں ایک بڑے جلسے میں پیشن گوئی کی کہ مرزا قادیانی لعنتی آئندہ 24 گھنٹوں میں واصل جہنم ہو جائے گا. 26 مئی 1908 صبح 10:20 پر مرزا لعنتی حیضے کی وجہ سے واصل جہنم ہو گیا. یہ پوسٹر آپ نے دیکھ لیا. مرزا جونیئر جیل میں جو کہتا ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور اس الو کے پٹھے کو کیا پتا کہ جو بابے ہیں نا، بابے، یہ بابے اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ اولیاء اللہ. اور ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست. تو دوست کی لاج بڑی رکھتے ہوتے ہیں. اور اللہ کا جو دوست ہو، اللہ اس کے کہے ہوئے الفاظ کی لاج نہ رکھے، یہ ممکن نہیں. اللہ بڑا غیرت مند ہے. اچھا بہرحال قصہ مختصر کہ پیر سی جماعت علی شاہ صاحب بھی لاہور میں آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، علی پور سیدہ سے. اور مرزا قادیانی قادیان سے لاہور میں آیا ہوا تھا اپنی بدبو پھیلانے کے لیے. مرزا قادیانی کو حیضہ ہوا تھا. اور یہاں یہ بھی بات یاد رہے کہ مرزا قادیانی نے حیضے کی موت خود مانگی تھی. یہ وبائی حیضے کی موت خود مانگی تھی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں حیضے کی موت مانگوں. اچھا رات کو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مینار پاکستان کے قریب ایک جلسے سے خطاب فرما رہے تھے اور فرمایا لوگوں خوشخبری سن لو کہ انشاءاللہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اس فتنہ سے نجات عطا فرما دے گا. جان بخشی ہو جائے گی ہماری اس فتنہ سے، زمین اس کی بدبو سے پاک ہو جائے گی. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے یہ پیش گوئی رات 10:30 بجے کی 25 مئی کو. اگلا دن تھا 26 مئی کا. ٹائم نوٹ کرنا ہے. رات 10:30 بجے انہوں نے پیش گوئی کی اور ٹائم کتنا دیا؟ 24 گھنٹے کا. صبح 10:30 بجے سے پہلے مرزا قادیانی واصل جہنم ہو چکا تھا. یہ ہے بابے، یہ بابوں کا کہنا ہوتا ہے. اور مرزا قادیانی کی واصل جہنم کس ٹائم ہوا اور کس حالت میں ہوا وہ بھی ہم آپ کو قادیانی لٹریچر سے ہی دکھا دیتے ہیں. جی یہ لیں، یہ حیات ناصر پچھلی بات پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنے دیجیے گا. کہ ایک مرزا تھا کہ لوگوں کی موت کی پیشن گوئیاں کرتا تھا اور انہیں 25 اور 35 سال مزید عمریں مل جاتی تھیں. اور ایک ہمارے بزرگ ہیں، ایک آل رسول میں سے ایک شخص نے پیشن گوئی کی اور یہ 12 گھنٹے نہیں جی سکا. آپ وقت دیکھیں، انہوں نے 10:30 بجے 10:30 پہ پیشن گوئی کی
और सुबह 10 और वो बज के 10 बज 30 के मिनट से 20 पहले, मिनट बिल्कुल 20 मिनट, और उन्होंने फरमाया 24 घंटे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी लाज रखी अपने बंदे की, अब्दुल्लाह की, अपने वली की, कि ये 24 जवाब घंटे है। क्या खुदा 12 घंटे से पहले उसको इस दुनिया से उठा लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अहमद भाई ये पॉइंट है कादियानियों के लिए भी और जूनियर के मिर्ज़ाइयों के लिए भी। ये है हमारे बाबे, बाबे, जिन बाबों के पीछे हम चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं। ये हमारा फ़ख्र है। एक मिर्ज़ों का, ये इन कादियानियों का मुंह बोला नबी है कि जो लोगों के बारे में पेशन गोइयाँ करता है एक पूरी नहीं होती, अपने बारे में एक बात कहता है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। और जो जूनियर बोलता है बाबे कुछ नहीं कर सकते, ये देख लें, ये सबूत है इस बात का, ये वाक़या गवाह है इस बात का कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में ख़ुद को निछावर कर देते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ऐसी सलाहियतें दे देता है। जज़ाकल्लाह, कंटिन्यू कीजिएगा अहमद भाई। जी जी जी, मैं ये अगला हवाला वो दिखा रहा हूँ हयात नासिर किताब का। हयात नासिर कादियानियों की किताब है जिसका सफ़ा नंबर 14 है, ठीक है। इसमें लिखता है कि हजरत साहब जिस रात को बीमार हुए, अब ये वो रात है कि जिस रात पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पेशगोई की थी कि मिर्ज़ा कादियानी से अल्लाह ताला हमारी 24 घंटे में जान छुड़ा देगा, ये अपना नापाक जसद लेके जहन्नुम वासिल हो जाएगा, ठीक है। उस रात के बारे में लिखता है कि हजरत साहब रात को बीमार हुए, इस रात को मैं अपने मुकाम पर जाकर सो गया, मतलब मैंने जहाँ सोना था, जहाँ मेरा बिस्तर था, मैं सो गया। जब आपको बहुत तकलीफ हुई तो मुझे जगाया था। जब मैं हजरत के पास पहुंचा और आपका हाल देखा तो आपने मुझे मुखातिब करके फरमाया, मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। देखा, मांगी थी ना वबाई हैजे वाली मौत। मिर्जा कादियानी ने कहा था कि अगर मैं झूठा हूं, मैं लानती हूं, मैं चवल हूं समाने का, तो मुझे वबाई हैजा होगा। तो वबाई हैजे से मार गया। मीर नासिर नवाब लिख रहा है कि मिर्जा कादियानी ने फिर मीर नासिर नवाब को क्या कहा कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। आगे मीर नासिर नवाब लिखता है कि इसके बाद आपने कोई ऐसी साफ बात मेरे ख्याल में नहीं फरमाई। साफ बात क्यों फरमानी है? अल्लाह ताला ने कुव्वते गोयाई उसे छीन ली थी। फिर क्या कहता है, यहां तक कि दूसरे रोज मतलब नेक्स्ट डे 10 बजे के बाद आप लानतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखा वो क्या कह रहा है, 10 बजे के बाद आपका इंतकाल हो गया। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रात को 10:30 बजे पेशगोई की थी कि मिर्जा कादियानी अगले 24 घंटे में वासिले जहन्नुम हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत ने चाहा वो अगले 12 घंटे से पहले ही वासिले जहन्नुम हो गया। और फिर ये जो एक सीरतुल महदी का एडिशन, गालिबन मेरे ज़हन से वो सन निकल के शाह साहब यहाँ पे जिक्र करके गए हैं। अगर किसी ने वो मतलब उसे नोट करना, वो पीछे प्रोग्राम करके देख लिया, मेरे ज़हन से एग्जैक्ट वो निकल गया। एक सीरतुल महदी का जो पहला एडिशन है कादियानी, वो जो है ना वो पब्लिकली आम नहीं कर रहे अभी तक। उसके अंदर सारा लिखा है कि मिर्जा कादियानी मरा कैसे था, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा है। इन्हीं वजूह की बिना पर कादियानी उसे पब्लिक नहीं कर रहे। उसमें लिखा है कि मिर्जा कादियानी को जो है वो मोशन नहीं आ रहे थे, वो ऐसा उल्लू का पट्टा था, उसको दुब्बर के जरिए बस पानी निकलता जा रहा था, ठीक है, इसे हैजा हो गया था। उसको कंट्रोल करने के लिए इसका अपना मुरीद डॉक्टर आया, उसने इसे इंजेक्शन लगाया कि जब इसकी मौत हुई तो पोटी इस गंदे के मुंह से भी निकल रही थी और पीछे से भी निकल रही थी। वो इंजेक्शन इसीलिए लगाया गया था कि पखाना जो अपनी सही रास्ते पे चलता है वहां को नहीं जा रहा था, तो उसका अल्टरनेट जो है ना वो दूसरी तरफ का उसका रास्ता निकाला गया, निकले नहीं तो इस उल्लू के पट्टे का पेट फट गया तो वहां कौन संभालेगा इसे। फिर इसकी लाश को एक माल गाड़ी में रख के पहुंचाया गया, जिस गाड़ियों में आपने कभी देखा हो स्टेशन के पास से, रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरियों के पास से गुजरो, वो ऐसे कुछ डब्बे होते हैं कि जिनके अंदर काला ही काला कोयला भरा होता है, ये लकड़ियां भरी होती है, इस किस्म के गंदे डिब्बे, उनके अंदर इसकी लाश को फेंका गया, बर्फ के साथ चारों साइडों से इसे कवर किया गया और फिर इसे पहुंचाया गया वहां पे कादियान में। और आज भी इसकी कब्र से जो जाते कहते हैं इंतहा की स्मेल,
बदबू आ रही है। ये हाल हुआ था इनके नबी का। जी डॉक्टर जिशान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अहमद भाई, आप बोल रहे थे ना कि वो एडिशन जिस किताब के बारे में बोल रहे थे अभी, जी मसीह जी मौद की, वो मैं खोल के बैठा जी हूँ जी। सामने ही। नहीं, वो आपके पास भी नहीं होगा। वो एडिशन अभी तक एक मिनट, मैं आपका माइक म्यूट किया। वो है सीरत अल मेहंदी का यार कौन सा एडिशन है, मेरे 19 पता नहीं कौन सा है अब मेरे ज़हन में, शायद 19 मिड का कोई एडिशन है। तो ना उसकी पीडीएफ मौजूद है ना हार्ड कॉपी मौजूद है, इन्होंने अपनी लाइब्रेरियों तक महदूद रखा हुआ, उसे कहीं भी नहीं लाते। वो आ जाए तो इन्हें और बड़ी जूतियां पड़े। ये वो वाला एडिशन है जिसके अंदर गुड़ और मिट्टी की ढेरियों वाले सही अल्फाज में हवालाजात मौजूद है कि मिर्जा कादियानी जो है एक जेब में जो है वो गुड़ रखता था, एक जेब में स्तंजे के लिए मिट्टी की। हाँ, 1923 वाला एडिशन, बिल्कुल 1923 वाला एडिशन है। तो सीरत अल मेहंदी का 1923 वाला एडिशन, और ये हाथ से लिखा होगा, हाथ से खत्ताती हुई है। ये कंप्यूटराइज एडिशन नहीं है, तब तो हाथ से खत्ताती किताबें चलती होती थी। इसी में ही हवाला मौजूद है कि एक जेब में ये गुड़ रखता था और एक जेब में ये रखता था मिट्टी के पत्थर इस्तंजा करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वही गुड़ से इस्तंजा करके खा लेता होता था, कभी वो मिट्टी का ढेला जिसे इस्तंजा किया था वो खा लेता था और गुड़ से इस्तंजा कर लेता था। ऐसा उल्लू का पट्टा था। देखिए मोहम्मद अहमद भाई, अभी यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ जैसे कि लिखा हुआ है कि वो उसको हैजे की इतनी खतरनाक शिकायत थी, उसको लूज मोशन हुए जा रहे थे उसको लूज मोशन। लेकिन उसके साथ ही साथ वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उठकर अचानक सुबह का वक्त हुआ, उठे और उठकर नमाज भी पढ़ी। तो ऐसी हालत में, नापाकी की हालत में कौन नमाज पढ़ सकता है? तो यार वो नमाज कैसी पढ़ता था, वो ऐसा उल्लू का पट्टा था। वो तो कान मुंह में रख के नमाज पढ़ता था, जब कभी जिंदगी में पढ़ता भी था। वो मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के लगाई हुई है, वो हवाला है सीरत अल मेहदी का। मैं अभी यहाँ पे शेयर कर ही देता हूँ आपको ज्यादा। हाँ, एक मिनट, नमाज, एक मिनट, आप अभी बता देते हैं। ये मिर्जा कादियानी नमाज कैसे पढ़ता था आपको ये भी दिखाते हैं। ये ले ली, ये नमाज पढ़ता था, ये हवाला आ गया। ये ले, ये सीरत अल मेहदी है, इसका जदीद एडिशन जिल्द अव्वल है, ठीक है जी। और रवायत नंबर है 638। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया, एक दफ़ा हजरत साहब को सख्त खांसी हुई। ये सफ़ा नंबर 605 और 606 पे है। खांसी ऐसी कि दम ना आता था, अलबत्ता मुंह में पान रखकर कदरे आराम मालूम होता था। इस वक्त आपने उसी हालत में मुंह में पान रखे रखे नमाज पढ़ी। यह मिर्ज़इयों का नबी है, जबकि नबी का एक एक जो उसकी जिंदगी का लम्हा है और लाजवाब होता है, वो नमूना होता है सबके लिए। ये उल्लू का पट्टा मुंह में पान रख के नमाज पढ़ता होता था। जी डॉक्टर साहब। जी भाई, और दूसरी चीजें मैं भी इसमें कई चीजें ऐसे देख रहा हूँ अभी पढ़ने की, इसमें कि मतलब जो इनकी खानदानी नस्ब मुबारक के, हर इंसान का खानदानी नस्ब मुबारक कहीं ना कहीं किसी न किसी या तो खलीफा के बजाय चारों खलीफा में से या फिर अहले बैत में से जाकर के मिलता है। लेकिन इनका जो खानदानी नस्ब है वो पता है कहाँ जाके मिल रहा है? हज्जाज बिन यूसुफ से। अमीर तैमूर, और अमीर तैमूर के ऊपर के लेवल यहीं पे उनकी जो किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ, सीरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम करके जो किताब है, जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने लिखी है, उसमें इन्होंने लिखा है कि इनका जो खानदानी है ना, जो इनका जो खानदानी नस्ब है वो जाकर के मिलता है अमीर तैमूर से। अमीर तैमूर का खानदानी नस्ब जब मैं उठा के देखता हूँ तो वो जाकर के मिलता है हज्जाज बिन यूसुफ से। और हज्जाज बिन यूसुफ वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने जो दो कज़्ज़ाबों के नाम है ना, इसमें एक तो ये हो गया मुख्तार उबैद सख्ती, और दूसरा कज़्ज़ाब ये हज्जाज बिन यूसुफ है। अब बताइए कैसे नबी हैं? एक मिनट, एक और लतीफा सामने आ गया था। सीरत अल मेहदी में लिखता है
کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح موتر لعنت اللہ علیہ اندھیرے میں نہیں سویا کرتے تھے، ڈر لگتا تھا نا یہ لاش آ جاتا ہوتا تھا، تو بلکہ ہمیشہ رات کو اپنے کمرے میں لالٹین روشن رکھا کرتے تھے اور تصنیف کے وقت تو 10-15 موم بتیاں کٹھی جلا لیا کرتے تھے. انا تھا انا، تصنیف جب کرتا تھا 10-15 اکٹھی موم بتیاں جلاتا تھا. اور یہ پتہ ہے کس جگہ پہ موم بتیاں جلاتا تھا؟ یہ واش روم میں جا کے موم بتیاں جلاتا تھا. یہ اپنی تصریف واش روم میں بیٹھ کے کرتا تھا. میں وہ حوالہ بھی ڈھونڈ رہا ہوں، وہ ملتا تو میں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. جی عمر بھائی. یہ احمد بھائی میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ذرا اس کے نسب کے اوپر جو ہے نا ذرا گفتگو ہو جاتی، کیونکہ سلسلہ نسب اس کا ذکر ہوا ہے نا مرزا قادیانی کا. تھوڑا اس پہ گفتگو اگر کوئی حوالہ جات آپ کے پاس موجود ہوں اس حوالے سے تو ذرا وہ بھی یار لوگوں کے گوش میں ڈالیں. سلسلہ نسب کے حوالے سے جو حوالہ جاتے ہیں اور جو ہمیں مطلب قادیانی لٹریچر میں سے ملتی ہے، وہ شاید آپ کو یاد ہوگی کہ ملہم عبد القادر سے ایک میں نے مناظرہ کیا تھا اس موضوع پہ کہ مرزا قادیانی نطفہ حلال یا نطفہ حرام. ٹھیک ہے، اس کے اندر میں نے پھر بتایا تھا کہ نمبر 1 تو مرزا قادیانی اپنے لٹریچر میں جا بجا کبھی کہتا کہ میں سید ہوں، کبھی کہتا میں مغل ہوں، کبھی کہتا میں افغانی ہوں، کبھی کہتا ہے میں وہ فارسی نسل ہوں، کبھی کہتا ہے میں چینی ہوں. ٹھیک ہے، اور جو اپنی نسلیں بدل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے نطفے میں واقعی مسئلہ ہے. مطلب یہ کہ آپ کو دیسی زبان میں سمجھا دوں کہ ایک بندہ وہ کہ میں جٹ بھی ہوں، بٹ بھی ہوں، چودھری بھی ہوں، کمیار بھی ہوں، سب کچھ ہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ سب کا پھر مکسچر ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو سے میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی. دوسری بات میں نے یہ اسے بتائی کہ اتلم بعد ذالک زنیم کے حوالے سے کہ یہ ایک ایسا رسول ہے اتلم بعد ذالک زنیم جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، وہ نطفہ حلال نہیں ہے، اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے وہاں پہ مرزا قادیانی کی گستاخیاں بھی رکھی. پھر اسے ایک اور میں طریقے سے یہ بتایا. جی جی، یہی پوائنٹ میں لوگوں کی نظر کے سامنے لانا چاہ رہا تھا کہ مرزا نے یہ خود شعروں میں لکھی ہے یہ بات کہ نسلیں ہیں میری بے شمار. تو ایک شخص جس کی بے شمار نسل قول اس کے خود ہیں، تو اس کا شجرہ نسب کسی ایک شخص کے ساتھ جا کے جڑ کیسے گیا؟ میرا تو اعتراض یہ ہے کہ جب ایک شخص خود کہے، اس کی اپنی یہ سٹیٹمنٹ ہو کہ میری نسلیں بے شمار ہیں، اس کا شجرہ نسب ایک شخص سے کیسے گیا؟ یا تو انہوں نے کتاب میں شجرہ نسب غلط لکھا ہے یا مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد رضا بھائی کیا حال ہے؟ عمر بھائی ٹھیک ہیں؟ جی محمد لقمان ملک عرض کر رہا ہوں. جی لقمان صاحب کیا حال ہے رضا بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. جی جی لقمان بھائی آپ ایک منٹ ویٹ کریں، ایک میں بڑا مزیدار فنی سا حوالہ آپ کو یہاں پہ دکھانے لگا ہوں اور امید ہے وہ آپ نے پہلی دفعہ سب نے دیکھا ہوگا اور اسے انجوائے کریں گے آپ سارے. پھر اس کے بعد آپ کی میں رائے دیتا ہوں. اچھا یہ ہے جی مکتوبات احمدیہ. ٹھیک ہے، اس کا جلد نمبر پنجب نمبر اس کا 2 اور صفحہ نمبر 27. ٹھیک ہے، مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میری لڑکی دوبارہ سے ایک منٹ بارزہ تپ دا ازحال دوم وغیرہ. احمد بھائی میں پڑھ دیتا ہوں، آپ پڑھیں. مجھے یہ میری لڑکی دو ماہ سے بعارضہ تپ و اسحال و ورم وغیرہ عوارض شدت عطش مبتلا ہے. آگے بڑھیں آگے بڑھیں. کے قریب دست آ چکے ہیں. لو ٹٹی ہو گئے. مرزا قادیانی کو دن میں 100 دفعہ آتے تھے، اس کی بیٹی کو 300 دفعہ آ چکی ہے. اچھا ایک چیز محمد احمد بھائی، اس میں بھی اس نے جھوٹ لکھا ہے کیونکہ اگر جو بعارض تپ یعنی کہ فیور بخار، اسحال مطلب لوز موشن، اور ورم کا مطلب یہاں پر اردو زبان میں جو ہم سویلنگ ہوتی ہے اس کو نہیں بولتے ہیں. اردو میں جو ورم کا لفظ ہوتا ہے نا، وہ ورم جو ہوتا ہے فیلیور ہوتا ہے، مطلب جو اندر کے انٹرنلی آرگنس ہوتے ہیں ان میں جو سویلنگ آتی ہے اس کو ورم کہا جاتا ہے. مطلب اگر کسی کو ورم ہوا ہے تو اسحال ہو ہی نہیں سکتا، مر جائے گا آدمی. یہاں پر بھی اس نے جھوٹ لکھا ہے.
اب یہ تو میڈیکل کی بات ہے, آپ نے جانتے ہیں, آپ ڈاکٹر سے آتے ہیں. باقی وہ لکھ رہے ہیں کہ 300 کے قریب دست آ چکے ہیں, ابھی جو ہے نا وہ کھیل رہی ہے, لمبا کھیلے گی. 300 آ چکے ہیں, ابھی آگے کتنے ہیں وہ ابھی تک ہمیں کسی لٹریچر میں نہیں ملا. جی بزدل حکمران اعلان جنگ کرو, جی فرمائیں. جی رضا بھائی وہ پوچھنا تھا شاہ صاحب کدھر ہیں؟ شاہ صاحب بس تھوڑی سی ان کی مصروفیت ہے, انشاءاللہ وہ کل سے آئیں گے اور پروگرام وہی کیا اچھا کریں گے. ایک دو وہ کاموں میں ذرا مصروف ہیں, جس کے باعث. اور نمبر ایک اچھا وہ اچھا ان کا اچھا. چینل جو ہے وہ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا, آلٹرنیٹ سوشل میڈیا لے کے چل رہے ہیں. جی جی وہ تو بالکل مجھے پتا ہے. وہ پوچھنا یہ تھا کہ پہلے ان کا دیانیوں نے چینل ہیک کیا, چوری کیا, ناکام کوشش کی اس کی, پھر اس کے بعد چینل ڈیلیٹ ہو گیا. تو وہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ کچھ کرنے کے بعد کیا 26 مئی کی چترول سے وہ بچ جائیں گے؟ سر 26 مئی کے پہ جو ہے نا وہ اس قسم کے ہم اور نئے حوالہ جات بہت زیادہ لے کے آ رہے ہیں, جس میں اس کے خلفاء بھی ہیں, وہ بھی سارے جو ہے نا پیچس کرتے ہوئے فوت ہوئے, مرے مطلب چھی پوٹی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اس کی ساری آل اولادی یہ تمام حوالہ جات 26 مئی کو آپ کے نظر کیے جائیں گے انشاءاللہ. وہ اس دن میں شاہ صاحب کی ایک ویڈیو سن رہا تھا, تو شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ یار وہ پرانا چینل تھا وہ تو اگر اسی طرح چلتا رہتا تو ٹھیک تھا, اب اس چینل میں اب تم لوگوں کے دوبارہ سارے کرتوت مجھے پھر یہاں پر دہرانے پڑیں گے, تم لوگوں کو اور زیادہ بالکل نقصان ایسے ہی ہوگا. ہے, بالکل ایسے ہی یہ تو ایسے ہے. ہی ہے, ایسے ہی ہے. بس جی رضا بھائی یہی آپ سے بات کرنی تھی. اللہ تعالیٰ جزاک آپ کو اللہ. عمر بھائی اللہ ذرا آپ تعالیٰ کا آپ کو پروگرام آگے لے کے چلیں, میں ذرا 2 نعمت. منٹ میں آیا. جی احمد بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا یہاں پہ ٹھیک ہے جو جی عمر بھائی. بات, جی لقمان بھائی جزاک اللہ خیرن کثیرہ, جو اوکے جی آپ نے ایک بات اللہ کی اس حافظ. حوالے سے, فی امان اللہ, یہاں پہ میں آپ کی بات کے اوپر کچھ کمنٹس کرنا چاہوں گا کہ ان کی کوشش تو یہ تھی کہ جی ہم چینل بند کروا دیں گے تو شاید ہم 26 مئی کی چترول سے بچ جائیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ 26 مئی وہ دن ہے کہ جس دن ان کی چترول لازمی ہونی ہے. وہ چاہے ایک چینل بند کریں چاہے 10 کرا دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. چترول کرنے کے لیے نوا چینل بنا لیں گے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے ان کی چترول کرنی اور ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور کرنی ہے. اچھا جو اب بھی حوالہ آپ سب دوستوں کے سامنے آیا, اس حوالے کے اوپر ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا کہ ایک شخص جس کی بیٹی بیمار ہو, بچی بیمار ہو یا بچہ بیمار ہو, وہ شخص بیٹھ کے اس کے دست گنتا ہے. ایک بچے کو, ذیشان بھائی آپ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا موقف دیں کہ جس شخص کا بچہ بیمار ہو کیا وہ بیٹھ کے اس کے دست گنتی کرتا ہے کہ اس کو کتنے دست آ گئے ہیں, یا وہ شخص کوشش کرتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے کسی طریقے سے, اس کی اس بیماری کا چھٹکارا اس سے دلوایا جائے بچے کو تاکہ اس کی تکلیف میں کمی آئے. کیا کہیں گے ذیشان بھائی آپ؟ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کی. اگر کوئی بھی انسان, میں کہتا ہوں کہ 310 کی انہوں نے گنتیاں کی ہیں, اگر میڈیکل سائنس کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی انسان 310 کر ہی نہیں سکتا ہے. پہلی چیز, وہ کیوں نہیں کر سکتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ باڈی کے اندر بھی ایک لمیٹڈ فلوئڈ ہوتا ہے. جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ 1 2 4 لوز موشن کے اندر وہ باہر ہو جاتا ہے, لیکن جو باڈی کے اندر اس کے فائبرز ہوتے ہیں وہ پگھلنا شروع ہوتے ہیں, اور باڈی کا جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ مشکل سے, آپ دیکھیے نا, اگر کسی انسان کو 15 سے 20 لوز موشن ہو گئے تو مرنے کی جیسی حالت میں ہوتا ہے, غنودگی طاری ہو جاتی ہے اس کے اندر, نہ وہ ہل سکتا ہے نہ وہ ڈول سکتا ہے. تو مرزا صاحب پہلی چیز تو اس بات کو جو انہوں نے 310 لکھے ہیں تو وہی ماننے کے قابل نہیں ہے, اور انہوں نے اپنی جگہ پر انہوں نے لکھ دیا تھا کہ اس کو ٹپ اور دپ, دپ کا مطلب ہوتا ہے ٹوبرکلوسس جس کو ہم ٹی بی کہتے ہیں, اور تپ کا مطلب ہوتا ہے بخار. وہ دونوں چیزیں تھیں. اگر وہ پہلے سے اس عارضے میں مبتلا تھی تو کیا مرزا صاحب ان کا علاج نہیں کروا سکتے تھے؟ اگر ان کا علاج نہیں کروا سکتے, کیوں نہیں کروا سکتے ان کا علاج؟ اگر وہ یا تو یہ ان کے اندر یہ ہوگا کہ بھئی نہیں میں مسیح موعود ہوں, نبی ہوں, تو وہ خود علاج کر لیتے. یہ بھی چیز نہیں ہوئی. تو بعد یہاں میں مجھے ذیشان بھائی یہاں ذیشان بھائی اس طرف بھی آپ کی میں نظر چاہوں گا, اس طرف بھی آپ کو توجہ آپ کی چاہوں گا کہ مرزا صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ حکیم بھی تھے,
خاندانی. جی پھر حکیم نورالدین ان کا مرید خاص ہے. پھر ان کے مزید کئی حکما سے تعلقات تھے, جی اطباء تو سے ان کے تعلقات ہوں. اصل چیز جس کے اوپر میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں نا, لوگوں کی نظر لانا چاہ رہا ہوں اس طرف, کہ کیا آپ کا بچہ بیمار ہو, اس کو لوز موشن چلیں لگے ہوئے ہوں, فرض کر لیتے ہیں جی ایک بچے کو لوز موشن لگ گئے, تو کیا آپ ایک ڈائری لے کے بیٹھ جائیں گے کہ یار اس کو ایک دست آ گیا, دوسرا دست آ گیا, تیسرا دست آ گیا, چوتھا دست آ گیا, پانچواں آ گیا, اور جی یہ 300 کی گنتی پوری ہوگی؟ کیا آپ اس پہ ایک چیک لسٹ بنا کے بیٹھ جائیں گے کہ جی کو اتنے دست آ گئے ہیں؟ یا کہ آپ جو ہے اس کی علاج کی طرف توجہ دیں گے؟ جی کسی بھی بندے کو لے لیں, آپ کو بھی کبھی یہ مرض رہا ہوگا کہ موشنز لگ جاتے ہوتے ہیں, لوز موشن لگ گئے, یا مجھے لگ گئے, یا کسی اور بندے کو. کیا آج تک ہم نے یہ گنتی کی ہیں کبھی؟ جی نہیں, بالکل نہیں. یہ اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں سوچ سکتا کہ اگر میری بچی کی یا میری بیٹی کی, میری بہن کی طبیعت خراب ہے, اس کو لوز موشن ہو رہے ہیں, تو میں اس کے علاج کے بجائے اس کے لوز موشن یعنی اس کے دست گنتا پھروں. یہ تو دماغی خلل والا انسان ہوگا, جو نہایت ہی گھٹیا ہوگا, جو بذات ہوگا وہی ایسی حرکت کر سکتا ہے. انسانیت والی چیز تو ہے نہیں ہے, کیونکہ تکلیف میں انسان مرنے کی کگار پہ جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کر کے دست گن رہے ہیں. اب یہی چیز جو ہے ایک اس کے ذہنی طور پہ نارمل نہ ہونے کی دلیل بنتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیمار بچے کے دست گن رہا ہے بیٹھ کے, بالکل. اور وہ اس دوسری کی چیز یہ بھی ہے اٹینڈنس نا لگا بھائی, رہا ہے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ خود کو حکیم کہتے تھے اور ان کے پاس اطباؤں کی ٹیم تھی. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے جھوٹے نبی تھے, ویسے ان کے جو ٹیم تھے اطباؤں کی, وہ بھی جھوٹی ہی ٹیم تھی کوئی. میں ٹھیک ہے. یہاں ذیشان بھائی پھر کریکشن کر دوں, ایک چھوٹی سی کریکشن کر دوں, مگر آپ جی کی جی بات بالکل. ٹوک رہا ہوں. جھوٹا نبی نہیں, نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا. جی 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 جزاک اللہ, کل بھی آپ نے کیا تھا اور ہم لوگ فلو میں بہک جاتے ہیں. جی بس وہ بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. احتیاط بہتر ہوتی ہے نا اس معاملے میں, تو جی جی بہتر ہے کہ پہلے کر دی جائے. تو جی جی یہاں میں بالکل. سب دوستوں کے لیے ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کروا ہوں سبق کہ جھوٹا نبی نہیں ہوتا, یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے جھوٹا نبی. ہاں, نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہوتا ہے. جی جی جی, تو جھوٹا یہ دعوے دار ہو. جزاک اللہ, آپ کنٹینیو کریں اپنی بات کو. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے یہ جھوٹا دعوے دار ہے نبوت کا, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اس کی ٹیم میں جتنے بھی اطباء ہوں گے وہ جھوٹے اطباء ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیے اگر یہ خود ہی حکیم ہے, اگر اس کو علم حکمت یا علم طبیب یعنی تھوڑا سا بھی کامن سا بھی نالج ہوگا, تو یہ علاج خود کرے گا. اگر خود علاج نہیں کرے گا تو جو ان کی ٹیم ہوگی, آپ دیکھیے نا, اگر ہمارے ہاسپٹل میں کوئی پیشنٹ آتا ہے, اگر میں ہاسپٹل میں اس ٹائم موجود نہیں ہوں یا میں بیمار ہوں, تو میری جگہ پہ دوسری ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ پیشنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں, پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے بعد آگے کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, بیٹھ کر کے لوز موشنز نہیں گنتے ہیں. یہ کسی بھی, اور دیکھیے ہپوکریٹک اوتھ لی جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی حکمہ ہوگا اس دنیا کے اندر, یا جو بھی حکمت کرنے والے بندے ہیں, یا جو بھی طبیب ہیں, ان کو جب کوئی ڈگری یا کوئی بھی سند ملتی ہے تو اس وقت ایک قسم دی جاتی ہے. وہ قسم کے اعتبار سے ہم کو کام کرنا پڑتا ہے کہ ہم بیماری میں اپنے دشمن ہو, دوست یا کوئی بھی چیز ہو, ہم سب کا علاج کرنے کی پوری کوشش کریں گے. حتیٰ کہ خود اگر بیمار ہوں گے تو خود بھی علاج کریں گے. تو یہاں پہ علاج والا کانسیپٹ جیسے آپ آیا کہ 300 دست گن رہے ہیں, تو یہ کیسے حکیم ہے؟ یعنی تو یہاں پر بھی یہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. میرا یہ کہنا ہے بھائی. بالکل یہی چیز جو ہے وہ عوام الناس کی توجہ کے اندر لانے کی ضرورت تھی کہ لوگ اس چیز پہ غور کریں کہ ایک انگلش کوٹیشن میں یہاں کوٹ کرتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کامن سینس از اے سینس دیٹ از ناٹ کامن ان کامن پیپل. یس, یہ بڑی ایبسولوٹلی رائٹ. معروف کوٹیشن ہے کہ کامن سینس یہ وہ واحد سینس ہے, حص ہے, جو ہر شخص میں نہیں پائی جاتی. جی اور کامن سینس کا مالک شخص جو ہوتا ہے نا, جب وہ بیمار ہو, یا چلیں جو کامن سینس نہیں ہے وہ بھی جب بیمار ہو نا, وہ علاج کی طرف توجہ دیتا ہے. وہ اس چیز کو نہیں کیلکولیٹ کرتا بیٹھ کے کہ جی مجھے اتنی دفعہ موشن آ گئے یا مجھے اتنی دفعہ الٹیاں آ گئیں. اور اگر آپ مرزا کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو جا بجا ایسے حوالہ جات ملتے ہیں.
کہیں یہ اپنے پیشاب کے جو ہے وہ گنتی کر رہا ہے کتنی دفعہ میں نے کیا دن میں اور کتنی دفعہ وہ میں حاجت کے لیے گیا، کہیں یہ اپنی اولاد کی وہ گن رہا ہے. تو اس کا لٹریچر کچھ اسی قسم کی عبارات سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. تو یہاں جی ہم یہ بات کرتے ہیں، یہ چیز لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں کہ لوگ اس چیز پہ غور کریں کہ جس کا لٹریچر ہی جس بندے کا اس طرح کی مغلظات سے مزین ہوگا، اس کے اندر سے بدبو نہیں آئے گی، تو کیا سچائی کی دلیلیں خوشبوئیں بالکل آئیں گی؟ درست فرما رہے ہیں. میں اس میں ایک چیز اور کوٹ کرتا چلوں، ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو کہ دیکھیے ہم انسان ہیں، اور انسانوں کی تو ایک فطری ہوتی ہے کہ اگر اس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے، اور جب درد ہوتا ہے تو وہ علاج کے لیے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہر انسان، اب میں بول رہا ہوں کوئی پاگل ہو، کوئی جنونی انسان ہو، مجنوں ہو، اگر اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی پہنچ جاتا ہے. اگر اس کو ظاہری چوٹ لگتی ہے، یعنی کہ باہری طور پہ جو ایکسٹرنل انجری ہوتی ہے، انٹرنلی تو نہیں بول سکتے، لیکن جو ایکسٹرنلی اگر گھاؤ وغیرہ اس کو ہوتا ہے تو لوگ اٹھا کر کے اس کو اسپتال لے کر کے آتے ہیں. اور ایسا ہمارے ساتھ اکثر بیشتر ہوتا رہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو شراب پی کر کے روڈ پہ پڑے رہتے ہیں، ان کو چوٹ لگ جاتی تو لوگ انسانیت کے طور پہ اس کو لے کر کے آ جاتے ہیں. یہ انسانوں کی بات ہوگی. آپ نے کتوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر کتوں کو کوئی چوٹ لگ جاتی تو وہ اپنے زخم کو چاٹنے اور اپنی امیونٹی سے اپنے گھاؤ کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. جانور تک یہ حرکت نہیں کرتے ہیں جو مرزا قادیانی نے کی ہے. اب اس سے بڑی بات کیا حضرت بولوں میں؟ یہاں بات وہی آ جاتی ہے نا، جانور تو وہ حرکت بھی نہیں کرتے کہ جو مرزا قادیانی نے بے شک کی ہے. اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گستاخیاں کی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جمی انبیاء علیہم السلام کی جو ہے وہ گستاخیاں کی. اکثر جو ہے وہ ہمارے دوست جو ہے وہ مرزا قادیانی کو تشبیہ دیتے ہیں کتے سے اور خنزیر سے. تو ان کو بھی یہ بات اکثر ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یار خنزیر ضرور ہے، وہ ناپاک ہے، وہ پلید ہے، بالکل ہے، بالکل بالکل ہے. لیکن وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جمی انبیاء علیہم السلام یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کسی بھی ایسی متبرک اچھی شخصیت، عظیم شخصیت کا گستاخ نہیں ہے. بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں. کہ کسی بھی ایسی شخصیت کا اس نے کبھی بھی اس نے گستاخی نہیں کی. یہ وہ شخص ہے کہ جس کو خنزیر کہنا خنزیر کی توہین ہے. خنزیر کی توہین ہے. یہ وہ شخص ہے. اور کامن سینس کا عالم تو اس کی یہ ہے، اس کی جو ہے وہ سمجھ کا عالم تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو یہ بیٹھ کے اس کے دست گننے لگ جاتا ہے. 10 گن سچی میں مطلب یہ جو چیز ابھی احمد رضا بھائی نے جو ابھی سب کے سامنے پیش کی ہے نا، یہ واقعی میں اگر اس کے اوپر نا ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہ بندہ کیسا تھا، اس کے دماغ میں کیا خلل تھا. اس کے اوپر واقعی میں قسم سے بولتا ہوں کہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ اس کا دماغی توازن ذیشان کتنے بھائی طبقوں میں آپ نے ٹکڑے تھے اس کے. اس کا جواب تو آپ نے دے دیا. آپ جی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے، آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں. جو شخص شراب پیتا ہو، جی جو شخص شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو، اس کے حواس قائم رہتے ہیں؟ نہیں. تو وہ جب اس کے حواس قائم نہیں رہتے تو وہ کس طرح کی حرکات کرتا ہے؟ یہ بھی بات صحیح ہے. آپ نے تو میری بات کی پوری بات ہو گئی، ایک ہی بات میں کمپلیٹ کر دیا آپ نے. کیا بات ہے عمر بھائی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جو انسان شراب پیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹونک وائن پیتا تھا. وہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا. اچھا وہ ٹونک وائن آج بھی مل رہی ہے؟ اگر یہ لوگ سوچیں کہ اگر ٹونک وائن نہیں مل رہی ہے اور اس سے بچ جائیں گے، تو ٹونک وائن مل رہی ہے اور اس کے اندر 80% الکوہل رہتا ہے. وہ آپ کو نارملی کسی میڈیکل کے اندر پرسکرپشن کے اوپر نہیں ملے گی. وہ ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے جن کا CNS یعنی کہ سینٹرل نروس سسٹم بگڑ گیا ہو اور ان کو وہ الکوہولک وڈرال میں ہو، یعنی کہ شراب کی زیادہ پینے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ان کے حواس قائم نہیں رہتے. ان کو ٹونک وائن دی جاتی ہے، وہ بھی اسپیشل پرسکرپشن کے اوپر. عمر بھائی جی بالکل، میں اس طرف ہی آنے لگا تھا کہ دیکھیں ایک چیز ہے شراب. شراب کی حرمت کے حوالے سے جو ہمیں شریعت اسلامیہ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے
کہ شراب کی اگر 0.00001% بھی ہو نا کسی چیز کے اندر مقدار، تو وہ بھی اسی جی طرح سے حرام ہے کہ 100% الکوہل ہو. جی 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 تو مرزا قادیانی کی اپنی عبارات اس چیز کے اوپر شاہد ہیں اور اس چیز کے اوپر دال ہیں کہ یہ شخص اس دوا کا استعمال کرتا تھا جس کو یہ ٹانک وائن کا نام دیتا ہے، جی جس جی کے اندر الکوہل موجود ہے، جس کو 80% شراب کہا جاتا ہے. جی اب ایک جو ہمارے ویسٹ کے اندر رہنے والے دوست جو ہمیں سن رہے ہوں گے ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ایک چیز ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، بیئر کہا جاتا ہے اسے. بالکل اس کے اندر بڑی مائنیوٹ کوانٹٹی ہوتی ہے الکوہل کی، 5%. 5% 10% تک میکسیمم کی کوانٹٹی ہوتی ہے، جی لیکن وہ بھی اسی طرح سے حرام جس طرح سے برانڈی یا وسکی شراب حرام ہے، بالکل جس کے اندر وہ 80s اور 90s میں جو ہے وہ پرسنٹیج ہے الکوہل کی. جی جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح سے وہ بھی حرام ہے. تو جو شخص حرام استعمال کر رہا ہے، جو شراب کا عادی ہے، اس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں کاؤنٹ کرے گا بیٹھ کے؟ اس نے بیٹھ کے بچوں کا علاج تھوڑی کروانا، اس نے بیٹھ کے ان کے دست ہی گننے ان کو کتنے آگے. خود کو ہی کیسے ایکسپوز کرنا ہے یہ مرزا نے خود ہی بتا دیا ہے. جی محمد احمد بھائی آگے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا آپ بات جاری رکھیے گا، لیکن میں ایک حوالہ ہے، ایک پوسٹر ہے، اس پہ کچھ حوالہ جاتا ہے وہ آپ سے شیئر کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک تھوڑا سا میوٹ کیا ہے، ورنہ نا وہ وائس ریپیٹ ہوتی ہے، آپ مائک ان میوٹ ہوتا ہے. تو ایک منٹ میں وہ شیئر آپ سے کر دوں، پھر انشاءاللہ